الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بإلى الحسین وفیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وأجلاء عیوننا بالبکاء وعزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین الیدین لماتمہ وعزائہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی یبتہی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقول حق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤمن باللہ فقد یہدی قلبہ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں انسانی اعضاء کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، تمام اعضاء کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان تمام اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور دل کا تذکرہ کیا، کہا کہ پورے بدن میں تمام اعضاء کے اعتبار سے دل کا مقام مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ تمام اعضاء بغیر قلب کے حرکت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہاتھ ہو، پیر ہو، آنکھیں ہوں، یہ پہلے دل سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ حرکت کرتے ہیں۔ جس طرح بدن میں دل کا مقام ہے، مرکزی حیثیت ہے، اسی طرح اس کائنات میں امام کی منزلت ہے۔ یعنی جس طرح قلب کے بغیر کوئی بھی جز، کوئی بھی اعضاء کام نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح امام کے بغیر یہ کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ امام کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شے کام نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی امام کی وہی منزلت ہے اس کائنات میں جو بدن میں قلب کی منزلت ہے۔ یہ دل اگرچہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن انسانی حیات کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ بولتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے، یہ محبت بھی کرتا ہے، یہ نفرت بھی کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا مادہ اللہ نے قلب میں رکھا ہے، اور یہ قلب ہے اگر یہ صالح ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، پورا بدن سالم ہو جاتا ہے۔ یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ قلب یعنی ایک منٹ میں یہ 60 یا 70 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 2 سے لے کر 3 لیٹر خون یہ پورے بدن میں ایک منٹ میں سپلائی کر دیتا ہے۔ ایک گھنٹے میں 315 لیٹر خون یہ پورے بدن میں سپلائی کر دیتا ہے۔ اگرچہ انسانی جسم میں یہی 3-4 لیٹر خون ہے، لیکن یہ گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ قلب ہے، اس کی باطنی آنکھیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ انسان کی 2 ظاہری آنکھیں ہیں، 2 باطنی آنکھیں ہیں، 2 ظاہری کان ہیں، 2 باطنی کان ہیں۔ جب اللہ کسی سے خیر چاہتا ہے تو اس کی باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اس کے باطنی کانوں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور وہ باطنی آنکھیں اور کان وہ دل کی آنکھیں ہیں، وہ دل کے کان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کچھ دلوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ قلب وہ ہیں کہ اللہ نے ان دلوں کی مدح کی ہے، ان کی مدح کرتا ہے، اور کچھ قلب وہ ہیں کہ جن کی مذمت کرتا ہے۔ جن دلوں کے بارے میں اللہ مدح کرتا ہے، کہتا ہے، یعنی بہت سے دلوں کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ یوم لا مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا،
نہ اولاد کام آئے گی. صرف وہ دل کام آنے والا ہے کہ جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جو حسد، جو حرص و لالچ، جو تمام گناہوں سے محفوظ ہو، وہ جو خالص ہو، جو سلیم ہو. قیامت کے دن صرف وہی دل کام آنے والا ہے. سبحان اللہ. ایک دل کا تذکرہ کیا، کہا کہ قلب منیب جو اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. قلب منیب، کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے خوف زدہ رہتا ہے، تو وہی دل وہ ہے کہ جو قلب منیب ہے، جو قیامت میں جو کامیاب ہے، جو فائز ہے. وہی دل قیامت میں کامیاب ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. ایک دل کا اللہ نے تذکرہ کیا، مخبت، قلب مخبت، یعنی جو نرم رہتا ہے، جو مطمئن ہے، جو اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. قلب مخبت یعنی جو اللہ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی کتاب اور اماموں کے اوپر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر، اس کے امام کتابوں کے اوپر، اس کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا دل وہ ہے کہ جو نرم رہتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو اللہ کے لیے اشتیاق رکھتا ہے. اور مولا علی کی زیارت میں بھی آپ یہ قلب مخبت کا لفظ استعمال دیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اللہم انا قلوب المخبتین الیک والہۃ وسبل الراغبین الیک شارعۃ وعلام القاصدین الیک واضحۃ وافئدۃ العارفین منک فاضعۃ واصوات الداعین الیک داعیۃ، یعنی وہ دل جو اللہ کے لیے مشتاق رہتے ہیں، اللہ کے شوق میں تڑپتے رہتے ہیں، اور اللہ کے دروازے جن کے لیے کھلے رہتے ہیں، جو دل اللہ کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور جن کے اللہ کے دروازے جو دعا کرتے ہیں، اللہ کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں. ایک دل کا تذکرہ کیا، قلب مطمئن. قلب مطمئن وہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اس لیے کہ یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ظاہری بدن سے، ظاہری جسم سے، دوسرے اندر یعنی ضمیر سے، روح سے مرکب ہے. اور جب یہ ظاہری اعضاء، یہ بدن روح کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو انسان بے چین رہتا ہے، انسان مضطرب رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے. لیکن جب یہ ظاہری اعضاء انسان اس نفس کے، اس روح کے مطابق، جیسا روح تقاضا کرتی ہے اس روح کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ، یعنی جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے تو اس کے نفس کو، اس کے دل کو سکون ملتا رہتا ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی غیر میں مشغول ہوتا ہے تو اسے دنیا کی تمام چیزیں تو مل سکتی ہیں لیکن دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے. ایک دل وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے. یہ دلوں کو تقوی کب ملتا ہے؟ کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا تو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں اللہ اس کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے گا، تقوی ڈال دے گا. اور ایک دل وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے. کہا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. کہا کہ زندہ دل وہ ہے کہ جو گزشتہ امتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور اس کے قلب ہے، اس کے آنکھیں ہیں، اس کے کان ہے، اور وہ حاضر ہے. یعنی اگر کوئی عبرت حاصل کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سننے والا دل ہے، اس کے دیکھنے والی آنکھیں ہیں، اس کے
سننے والے کان ہیں، لیکن اگر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں دل والا ہو سکتا ہے، آنکھوں والا ہو سکتا ہے، کان والا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ بصارت ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کے دل ہے، یعنی وہی ہے جو عبرتیں حاصل کرتا ہے۔ ایک دل کا ذکر کیا جو مطمئن ہے، جو دانش مند دل ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ان پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر دینا۔ ایک دل ہے دل وجل، قلب وجل، یعنی جو تڑپتا رہتا ہے، جو بے چین رہتا ہے، جو خوف زدہ رہتا ہے، جو اچھے کام کرنے کے بعد عبادتیں کرنے کے بعد یہ اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ نے ہمارے اس فعل کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کہا کہ آیحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو اولاد دی ہے، انہیں جو مال دیا ہے، کیا اس مال کی وجہ سے نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہ مال، یہ اولاد خیرات میں سبقت کرنے کا سبب نہیں ہے۔ تو پھر خیرات میں سبقت کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی صفتیں ہیں؟ اسی آیت میں اللہ نے بتایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ سے قریب ہونے کی جو صفتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہو، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ سے اللہ کسی کو شریک نہ کرنے والا ہو۔ یہ صفتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، کہا کہ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس کو خیرات کرنے والا ہو اور اس کا دل نرم ہو، اس کا دل اللہ کے لیے بے چین رہتا ہو، یہی وہ اولئک ہم یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ افراد ہیں جو خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی اللہ نے مدح کی ہے۔ یعنی یہ مال اولاد خیرات میں سبقت کرنے کا سبب نہیں ہے، یہ سبب ہو سکتا ہے کب؟ اگر مال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اولاد ہو اگر صالح ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر مال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کی نظر میں سابقین نہیں کہلائیں گے۔ تو قرآن نے کچھ دلوں کی مدح کی ہے اور کچھ دلوں کی مذمت کی ہے۔ کہا کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے جس میں لین دین کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہا کہ جب آپ لین دین کریں تو لکھ لیا کریں، اور اگر آپ نہیں لکھتے ہیں اور سامنے والا منہ کر جاتا ہے تو پھر اپنے نفس کی مذمت کریں۔ آخر میں کہا کہ اگر آپ کسی کو گواہ بناتے ہیں اور وہ گواہی نہیں دیتا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ آلود ہے، گناہوں سے اس کا دل بھرا ہوا ہے کہ جو گواہی کو چھپانے والا ہے۔ اور کہا کہ بعض دل وہ ہیں کہ جو زنگ آلود ہیں، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، یہ وہ افراد ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم وہم یکسبون، کہا کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ اسے جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے کہانی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، ان برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ ایک دل وہ ہے کہ جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، جو دل بیماری میں مبتلا ہے، جس کو مرض کہا گیا ہے، قلب مریض، کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جس کے دل میں مرض ہوتا ہے تو اللہ اس مرض کو زیادہ کرتا رہتا ہے۔ ان الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا،
واہ وہ ماتو وہم کافرون، صرف یہی نہیں، مرض نہیں سبحان بلکہ ان کے رجس میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور وہ کافر ہی مرتے ہیں۔ پھر اور اللہ نے تشریح کی، کہا جس کا دل مریض ہوتا ہے تو لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ الذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ لہ، کہا کہ جس کے دل میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو شیطان اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، اس میں فتنہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ واہ جس میں مرض ہوتا ہے، احسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جس کے دل میں مرض ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، کیا ان کے کینوں کو، ان کے فتنوں کو، ان کے بیماری کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، اس کے فوراً بعد کہا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، ہم ان کے نفاق کو، ہم ان کی بیماری کو، ہم ان کے کینوں کو ضرور ظاہر کریں گے۔ لو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اگر ہم چاہیں تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے چہروں سے ہی جان سکتے ہیں۔ فلا تعرفنہم فی لحن القول، صرف چہروں سے نہیں بلکہ ان کے قول سے ہی آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یعنی اگر وہ رسالت میں شک کرتے ہوئے نظر آئے تو آپ جان لیں گے کہ ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اگر وہ نبی کو اپنا جیسا بتاتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لینا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ جن کے دلوں میں نفاق رہتا ہے، پھر اللہ نے اور ان کے فتنوں کو بتایا، کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے ازواج نبی، سب کا نہیں، بعض ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، کہا کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی چاہتی ہو، تم پرہیزگاری چاہتی ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ آواز کو نیچی رکھا جائے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تمہارے دلوں میں مرض ہے، تمہارے دلوں میں بیماری ہے۔ اور اگر تم باز نہ آئی یا نساء النبی، کہا کہ جو بھی ازواج نبی میں سے من کنہ بفاحشۃ مبینۃ لہا العذاب ضعفین، جو بھی فاحشہ مبینہ کا مرتکب ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے ڈبل عذاب رکھا ہے۔ تو اللہ نے کچھ گناہوں کا، کچھ دلوں کا تذکرہ کیا جن کی مذمت کی ہے، اور کہا کہ کچھ دل وہ ہیں جن کے جو ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَمَا تَشَابَهَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ آیتوں کو لے کر فتنہ پھیلاتے ہیں، اور جبکہ صحیح تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اور پھر کہا کہ بعض دل وہ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کون افراد ہیں؟ کہا یہ وہ افراد ہیں جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، جن کا دل کمزور ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون واذا ذکر بدونہ اذا ہم یستبشرون، یہ وہ افراد ہیں جب اللہ نبی کا، رسول کا، کتابوں کا، اچھے کاموں کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں، انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے، انہیں اونگ آنے لگتی ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور نبی کے علاوہ ان کے سامنے کوئی ذکر کیا جاتا ہے، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، میچ کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، اور اللہ نبی کے علاوہ کوئی دوسری باتیں ہوتی ہیں، نہ انہیں تھکن ہوتی ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، یہ پہلو بھی نہیں بدلتے ہیں۔ یہ دل وہ ہیں جن کی اللہ نے
مذمت کی ہے، بعض دل وہ ہیں جن کو اللہ نے مجرمین سے تعبیر کیا ہے، یہ دل وہ ہے جو مجرمین کے دل ہے۔ کہا کہ یہ کون ہے جو مجرمین کے دل ہے؟ کہا کہ کذالک جعلنا لکل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم۔ کہا کہ ہم نے ہر دیہات میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں بڑے بڑے مجرم چھوڑ رکھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مجرم کیا کرتے ہیں؟ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے نفس کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ افراد جو جن کی نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے، جن کے اعمال برباد ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اللہ کے آیات کا انکار کرنے والے یہ مجرم ہیں، اور یہ مجرم وہ ہیں، ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کے اوپر آیتیں نازل ہو سکتی ہے، جس طرح نبی کے اوپر آیتیں آتی ہیں، ہمارے پاس بھی آیتیں آنی چاہیے، تب ہی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا چاہیے، کس کو امام بنانا چاہیے، کس کے اوپر وحی نازل کرنی چاہیے۔ یعنی ان کی فکر یہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، جس طرح نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی، نبی کے اوپر وحی آ سکتی ہے، ہمارے اوپر بھی وحی آنی چاہیے۔ یعنی قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا کہ مجرم قرآن کی نظر میں وہ ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا تصور کرتے ہوں، جو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو، جو نبی کے فعل کے اوپر شک کرتے ہوں، نبی کی تحریر کے اوپر شک کرتے ہوں۔ پھر اللہ نے کہا یہ جو مجرمین ہیں یہ نبی کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ مجرمین نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نبی کے ساتھ تو ہے، لیکن ہم ان کے چہرے سے نفاق کا پردہ چادر ضرور ہٹائیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ جو نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے مجرم کون ہیں؟ جو نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کو قرآن نے مجرم سے تعبیر کیا ہے۔ تو جب آپ عدد کی دنیا میں جائیں تو وہاں پر ان بڑے بڑے مجرموں کے عدد نکالیں، اور خائن اور منکر اور مکر کے عدد نکالیں تو برابر نکلتے ہیں، اور اس آیت کے عدد نکالیں انا من المجرمین منتقمون، اس آیت کے عدد اور یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے عدد نکالیں تو برابر نکلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وبصرہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ مہر، ختمہ، کیا مطلب ختمہ؟ ایک ختمہ، ایک ربطنا، دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا معنی ہے باندھنا، بند کر دینا، لیکن ختمہ کا لفظ منافقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافرین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باہر سے ہدایت ان کے دلوں میں نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ اور ربطنا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اندر سے باہر نہیں آ سکتا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے ربطنا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ کون افراد ہیں؟ قرآن نے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ کذالک نطبع فی کل قلب متکبر، جو متکبر ہے، جو متکبر دل ہے، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔
کذالک نتبع الذین لا یفقہون، کہیں پر کہا کہ جو سمجھتے نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہے، جو سمجھتے نہیں ہے، جو سنتے نہیں ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وہ دل جو سمجھتے نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ غافلین کی منزل میں ہے۔ قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذن لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل اضل واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ افراد جو دل رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، جو دل رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، یہ جانوروں کی فہرست میں ہیں، یہ غافلین کی فہرست میں ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئک الذین طبع اللہ علیہا۔ کہا کہ یہ نبی کی بارگاہ سے جب نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد جنہیں اللہ نے علم دیا ہے تو ان سے مسخرہ پن کر کے کہتے ہیں کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، نبی کیا بیان کرتے ہیں، ہمیں تو یہی لگتا ہے یا تو ہمیشہ علی کی باتیں کرتے ہیں یا حسنین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس کفر کی وجہ سے، یہ جو نبی سے عداوت رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کہا کہ ان الذین استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرۃ، کہا کہ جو بھی دنیا کو اختیار کرتا ہے آخرت کے عوض، تو اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ جو آخرت کو اختیار کرتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَمِيثَاقِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ۔ کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہے، چاہے اللہ سے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہو یا غدیر میں نبی سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہو، سبحان اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ نے بہت سے قلوب کا تذکرہ کیا کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو تین طرح کے دل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دل وہ ہے کہ جو دنیا کے ساتھ مربوط ہے، اور ایک دل وہ ہے جو آخرت کے ساتھ مربوط رہتا ہے، جو سدرۃ المنتہا کی وادی میں رہتا ہے، جو عالم ملکوت میں رہتا ہے۔ تیسرا دل وہ ہے جو اپنے مولا کے ساتھ جس کا دل مربوط ہے۔ پہلا دل جو دنیا کے قلب معلق بالدنیا، دنیا کے ساتھ مربوط ہے، اسے چاہیے، وہ طلب کرتا ہے، حرص، لالچ، حوث، دنیا کو وہ طلب کرتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسرا قلب وہ ہے جو ہمیشہ سدرۃ المنتہا کی وادیوں میں رہتا ہے، جسم یہاں رہتا ہے، اس کا قلب آخرت کے ساتھ متعلق رہتا ہے۔ تیسرا قلب وہ ہے جو مولا کے ساتھ جس کا قلب مربوط ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر اس کا قلب ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو دوسرا دل ہے، اس دل کو قلب ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تیسرا دل ہے، اس قلب کو قلب محمدی کہا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دل انسان کے قلب کے ساتھ چار صفتیں ملی ہوئی ہے، چار صفتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ کچھ سبعیت یعنی جانوروں والی، درندوں والی صفتیں، کچھ بہیمیت، کچھ شیطانیت اور کچھ ربانیت والی صفتیں ہیں جو انسان کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ یا یوں کہا جائے کچھ خنزیر والی صفتیں ہیں، کچھ قلب یعنی کتے والی صفتیں ہیں، کچھ شیطان والی صفتیں ہیں، کچھ عقل والی، ربانی والی صفتیں ہیں۔ کہا کہ تین صفتیں وہ ہیں جو جانوروں والی ہیں، شیطان والی ہیں، ایک صفت وہ ہے جو ربانی والی صفت ہے، جو
غضب کے خنزیر کے واسطے سے جو صفت ابھر کر آتی ہے، اس کے نتیجے میں بخل، ہواؤ، حرص، لالچ، بےہودگی، کمینہ پن، حرص اور اسراف، یہ تمام صفتیں اس کی وجہ سے جو اندر اس کے خنزیر والی جو صفت ہے اس کے نتیجے میں یہ تمام صفتیں وجود میں آتی ہیں۔ اور جو قلب والی صفتیں ہیں اس کے نتیجے میں خود پسندی، نخوت، کبر، ظلم وغیرہ اس طرح کی صفتیں وجود میں آتی ہیں۔ تیسرے شیطان والی صفتیں ہیں جو مکر و فریب، ان صفتوں کے ساتھ ساتھ مکر و فریب کی صفتیں وجود میں آتی ہیں۔ چوتھی صفت جو عقل والی صفتیں ہیں، ربانی والی صفتیں ہیں، جو اچھے کام کی طرف جو دل ابھارتا ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ جو زیادہ تر انہی تین کی اتباع کرتا ہے، سبعیت، بہمیت، شیطانیت والی صفتیں زیادہ لیتا ہے، چوتھے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل والی صفت یعنی اس کا کام سیادت کا تھا، عقل کا کام حکمرانی کرنا تھا، اس کا کام سیادت کرنا تھا، حکمرانی کرنا تھا، لیکن انسان اتنی پستی میں گر جاتا ہے، اس نے ان تینوں کا اتباع کیا ہے، اس وجہ سے یہ انسان پستی میں چلا گیا ہے۔ یعنی جب تک ان تینوں کی اتباع کرتا رہے گا، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کو اس نے جو آقا ہے اس کو آقا رہنا چاہیے تھا، لیکن الٹا کر دیا، آقا کو غلام بنا دیا اور مالک کو مملوک بنا دیا، جو حاکم ہے اس کو محکوم بنا دیا۔ یعنی جب تک سبعیت، بہمیت، شیطانیت یعنی خنزیر، قلب اور شیطان کی اتباع ہوتی رہے گی، یہ انسان ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے دین میں بھی ایسا ہوا کہ یہ مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا ہے، اس نے عالم کو چھوڑ کر جاہل کو اختیار کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دل ہے، اور دل کے لیے بہت سی عمل ہے، اس کے طہارت کے جو ہے اس کے یعنی دل کی طہارت کیسے کی جائے، تو عارفین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی دل کی طہارت چاہتا ہے تو دل کو سیدھا کرنا پڑے گا، یعنی دل کو تمام نقص سے، برائیوں سے، گناہ کبیرہ، صغیرہ، حرص و حسد، لالچ سے اس کو الگ کرنا پڑے گا، سیدھا یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف اس کو لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا مقام ہے، دوسری شرط ہے تصفیہ، یعنی اس کے تصفیہ کرنا پڑے گا اس دل کا۔ تیسرا مقام ہے تقویم، یعنی اس نیکی اور اچھی صفتیں جب اس کے اندر ڈال دی جائیں گی تو اس کے اوپر اس کو قائم رکھنا۔ چوتھا مقام ہے اس کو منور کرنا۔ تو یہ جو پہلا رتبہ ہے، پہلی منزل ہے، اس کو اصلاح قلب کہا جاتا ہے۔ دوسری جو منزل ہے تصفیہ قلب، اس کو طہارت قلب کہا جاتا ہے۔ تیسری جو منزل ہے اس کو تقویم قلب کہا جاتا ہے۔ چوتھی جو منزل ہے اس کو تنویر قلب کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب تک اللہ